السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 35 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے وعنہ سے حدیث کی شروعات کی ہے، اور یہ معروف بات ہے کہ جب کوئی روایت ذکر کرتے ہیں جو کہ اس سے پہلے والے صحابی نے روایت کی ہے، اور اگر وہی راوی یہ بھی ہے تو نام نہ ذکر کرتے ہوئے وعنہ ذکر کر دیتے ہیں، مطلب کہ انہی سے روایت ہے، یعنی ابھی جو نام گزرا ہے اوپر، یعنی جو صحابی ابھی بیان کیے ہیں یہی صحابی اس حدیث کو بھی بیان کرنے والے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، اذا مانے جب، استيقظ نیند سے بیدار ہونا، استيقظ مانے نیند سے بیدار ہونا، یعنی سو کر کے اٹھنا۔ احدکم تم میں سے کوئی، احدکم تم میں سے کوئی، من نومہ نوم مانے، من مانے سے، نوم مانے نیند، نوم مانے نیند یعنی سونا۔ فلا یغمس یدہ فی الاناء، فلا یغمس داخل نہ کرے، فلا یغمس مانا ہوگا داخل نہ کرے، نہ ڈالے، نہ داخل کرے۔ غمسا یغمسو کی مانا ہوتا ہے اندر ڈالنا، داخل کرنا۔ یدہ، ید مانے ہاتھ، یدہ مانے اپنے ہاتھ کو، یدہ مانے اپنے ہاتھ کو، ید کے معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ فی الاناء، فی مانے میں، اندر، انا مانے برتن، فی الاناء برتن میں۔ حتی یغسلھا ثلاثا، حتی مانے یہاں تک کہ، حتی مانے یہاں تک کہ، یغسلھا ثلاثا، غسل یغسل مانے دھلنا، غسل یغسل مانے دھلنا، پانی سے صاف کرنا۔ حتی یغسلھا یہاں تک کہ اس کو دھل لے، حتی یغسلھا کے معنی یہاں تک کہ اس کو دھل لے۔ ثلاثا مانے 3 مرتبہ۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه مانے کیونکہ، لا يدري وہ نہیں جانتا ہے، لا يدري کا معنی ہوگا نہیں جانتا ہے، درا يدري مانے جاننا، لا يدري نہیں جانتا ہے۔ أين مانے کہاں، أين مانے کہاں۔ باتت یدہ، باتت یدہ، باتت مانے ہوتا ہے رات گزارنا، باتت مانے رات گزارنا، ید مانے ہاتھ۔ متفق علیہ وہذا لفظ مسلم، وہذا لفظ مسلم، لفظ مانے لفظ، الفاظ، کلمات، مسلم مانے امام مسلم رحمہ اللہ، یعنی جو کہ محدث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، اذا استيقظ جب بیدار ہو، احدکم تم میں سے کوئی شخص، من نومہ اپنی نیند سے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو یعنی سویا تھا اور رات میں سو کر کے اٹھا، فجر میں اٹھا ہے یا فجر سے پہلے اٹھا ہے، جب بھی آدمی کی بیدار ہو اور اسے اٹھنا ہو، بستر چھوڑنا ہو،
نماز کی پابندی کرنا ہو، تو اسے یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ نیند سے بیدار ہو تو فلا یغمس یدہ فی الاناء، اپنے ہاتھ کو نہ داخل کرے فی الاناء، پانی میں. یعنی جب بھی نیند سے آدمی بیدار ہوا ہے اور اس کو ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی، اور اس کو ضرورت ہے پانی لینے کی، پانی استعمال کرنے کی، تو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد خبردار کوئی اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے. فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے پانی سے. حتی، یہاں تک کہ یغسلھا، اپنے ہاتھ کو دھل لے، ثلاثا، 3 مرتبہ. یعنی نیند سے بیدار ہوا ہے، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر سی بات، پانی کیسے لے گا؟ برتن ہے، حوض ہے، تو اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے پانی کے اندر، حتی یغسلھا، یہاں تک کہ اس کو دھل لے. یہاں پر ایک ادب جو بتایا جا رہا ہے، چونکہ آج ہمارے زمانے میں ترقی ہوئی ہے، سہولیات ہیں، ٹوٹی اور حوض کا بڑا اچھا انتظام ہے، ٹنکی وغیرہ کا، کہ بس ٹوٹی چالو کر دیں گے، پانی گرنے لگتا ہے، آنے لگتا ہے. پہلے زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی. پانی برتن میں رکھتے تھے، بالٹی میں رکھتے تھے، مٹکے میں رکھتے تھے، حوض میں رکھتے تھے. ہاں، تو ضرورت پڑتی تھی تو ہاتھ ڈال کے نکالنا پڑتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ آدمی رات میں سویا ہے اور پھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں جائے گا، تو اب وہ ہاتھ میں گندگی لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، کچھ خراب ہے، اب پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پانی میں ڈال دے گا. تو یہ چیز، اس چیز کو طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، نہیں آدمی گھن محسوس کرتا ہے کہ دیکھو وہی گندا ہاتھ پانی میں ڈال دیا ہے. لوگ پانی پینا چھوڑ دیں گے، پانی خراب کر دیں گے، پانی برباد ہو جائے گا. اور ممکن ہے کہ اگر گندگی ظاہر ہو، دکھائی دے رہی ہے، تو پانی ناپاک بھی ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ فلا یغمس یدہ فی الاناء، خبردار کوئی شخص اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے فی الاناء، برتن میں، یعنی جو پانی رکھا ہوا ہے اس برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے، یعنی پانی سے صاف کر لے، پھر اس پر اپنے ہاتھ کو ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فإنہ لا یدری، اب یہ منع کیوں کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے؟ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو سکھاتے تھے، کیسے تعلیم دیتے تھے، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز سے منع کیا، ایک چیز سے روکا کہ یہ کام مت کرو. نیند سے بیدار ہوئے، پانی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، برتن میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالو، پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھل لو. 3 مرتبہ دھل لینے کے بعد ہاتھ بالکل صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہاتھ ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہاتھ آلودہ ہے، ہاتھ گندا ہے، کہاں ہاتھ گیا ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اس کنڈیشن میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، گھن محسوس ہوتا ہے، اور آدمی اس پانی کو استعمال کرنے سے کتراتا ہے، پرہیز کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمت بتلائی، کیوں منع ہے؟ کہا فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے. فإنہ، کیونکہ لا یدری، وہ نہیں جانتا ہے. کیا نہیں جانتا ہے؟ کہ این باتت یدہ، اس کا ہاتھ کہاں رات گزارا ہے. این باتت، کہاں گزارا ہے، یدہ، اس کا ہاتھ، یعنی اس کا ہاتھ کہاں گیا ہے. آدمی سو گیا ہے، بے خبر ہے، عقل پر پردہ آ گیا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، کیونکہ سونے کے بعد آدمی بے خوابی میں ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب ہاتھ کہاں گیا ہے، ناک میں گیا ہے، کان میں گیا ہے، یا پھر مخصوص جگہ پر اپنی شرمگاہ کی اگلی پچھلی شرمگاہ پر ہاتھ گیا ہے، تو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. ممکن ہے، اشکال ہے، شبہہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ ہوا ہو، تو گندگی ہے، گندگی ہے. اب وہی ہاتھ جو شرمگاہ کے پاس لے گئے ہیں، کھجلائے ہیں، ٹچ کیے ہیں، ہاتھ اس میں ملوث ہو گیا ہے، تو اب اس کو پانی میں ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، گھن محسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اگر ایسی حالت ہو کہ پانی رکھا ہو برتن میں، بالٹی میں، برتن میں، تو اس میں ہاتھ نہ ڈالا جائے، پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھل لیا جائے. ہمارے دین میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے دین میں پانی کی حفاظت کا بہت ہی
اہم قانون اور اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے کہ پانی کو کیسے اسٹور کیا جائے، پانی کو کیسے محفوظ رکھا جائے، پانی کو برباد نہ کیا جائے۔ یہ پانی کے تحفظ کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے کہ پانی گندا نہ ہو، گدلا نہ ہو، خراب نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ جب نیند سے آدمی بیدار ہو تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لے۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ متفق علیہ کس روایت کو کہتے ہیں؟ جس حدیث کو امام مسلم نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، ایسی روایتوں کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ وَهَذَا لفظ مسلم، یہاں پہ جو حدیث ابھی پڑھے ہیں ہم کہ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ یہ ابھی حدیث جو ہم پڑھے ہیں، یہ روایت جو ہے اس لفظ کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وَهَذَا لفظ مسلم، یہ لفظ صحیح مسلم کا ہے، یعنی صحیح مسلم میں جو روایت ہے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، پڑھا دی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا يغمس يده في الاناء، تو خبردار اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے، فی الاناء برتن میں، حتى يغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے، فانه لا يدري، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا ہے، اين باتت يده، کہ اس کا ہاتھ کہاں رات میں گزارا ہے، اين باتت يده، اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہذا لفظ مسلم، اور یہ روایت یہاں پہ جو موجود ہے یہ مسلم کے الفاظ ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسی لفظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔ حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے، نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے، کسی چیز کو آپ نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے، کسی چیز کو ادھورا آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، تقلید اور ائمہ کی تقلید کرنے سے، ائمہ پرستی سے بچنا چاہیے۔ امام نے کیا کہا، پیر نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، ان سب کے جھانسے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل بتایا ہے، دین اور شریعت کو مکمل واضح کیا ہے۔ اب دیکھیے، سو کر کے بیدار ہوں گے، نیند کھلے گی، پانی کی ضرورت ہے، ایک چھوٹی سی بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہاتھ کو دھلو، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالو، اس سے پہلے مت ڈالو۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ سکھا رہے ہیں، دین کی آپ نے ہر چیز کو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ نے مکمل سکھا دیا ہے۔ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، مکمل تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو سنت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور تقلید سے، ائمہ پرستی سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، دین کی ہر تعلیم کو اچھی طرح بیان کرنا چاہیے۔ دین کی ہر تعلیم کو اچھی طرح بیان کرنا چاہیے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر کے واضح طور پر آسان انداز میں سکھاتے تھے، بتاتے تھے، پڑھاتے تھے، ایسے ہم کو بھی دین کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھی طرح سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو پانی سے 3 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ نیند سے ہم بیدار ہوئے، اب ضرورت ہے پانی استعمال کرنے کی، برتن میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو پانی سے دھلنا چاہیے، ہاتھ صاف رہنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیند یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نیند یہ کیا ہے، عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی آدمی اس میں مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں کہ کہاں کہاں ہاتھ گیا ہے، کہاں کہاں آدمی کروڑ بدلا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، بے خبر، یہ عقل پر پردہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے دین میں صفائی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، نیند سے بیدار ہو گئے، پہلی تعلیم کیا دی جا رہی ہے، ہاتھ صاف کرو۔ پھر دوسری تعلیم کیا دی گئی، ابھی کل کے حدیث میں پڑھے کہ اپنے ناک کو صاف کرو،
تو صفائی کی ہماری شریعت میں جگہ جگہ پہ تاکید کی گئی ہے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ صفائی ستھرائی میں بہت سستی برتتے ہیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد بنا ہاتھ دھلے برتن میں ہاتھ ڈالنا منع ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈالنا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ برتن میں جو پانی ہے وہ گندے ہاتھ کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو نیند سے جب بیدار ہوں تو اپنے ہاتھ کو دھل لینا چاہیے، بنا ہاتھ دھلے اپنے ہاتھ کو برتن میں پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتویں بات معلوم ہوئی کہ پانی کی حفاظت کرنا چاہیے، پانی کی حفاظت کرنا چاہیے، پانی کو خراب کرنے سے، ضائع کرنے سے، گندا کرنے سے، ناپاک کرنے سے بچنا چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اسی پانی پر زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں، اس لیے پانی کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔